پھر چلا بغداد کی جامع مسجد کی طرف، اور جب جامع مسجد کی طرف پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی بغداد کی جامع مسجد ہے، وہی منبر ہے، جمعہ کا دن ہے، اور غوث اعظم اب بھی خطبہ دے رہے ہیں اور نبی کی معراج بیان فرما رہے ہیں۔ اب بھی خطبہ دے رہے ہیں، اب بھی خطبہ دے رہے ہیں، اور اب بھی معراج مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں حضرات، اور معراج مصطفیٰ اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب منافق پہنچا تو پہنچنے کے بعد گر پڑا غوث اعظم کے قدموں میں اور کہا سرکار ابھی تک تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن آپ کے تصرف نے اب مسئلہ سمجھا دیا۔ ابھی تک تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب مسئلہ آپ کے تصرف نے سمجھا دیا۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنی ہے نا کیا کہتے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ وہ منافق قدموں پہ گر کے کہتا ہے جس غوث اعظم کے تصرف کا یہ حال ہے اور نبی کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ لمحہ نہیں گزرتا، لمحہ گزرنے سے پہلے 7 بچوں کی ماں بنا دیتا ہے اور پھر بدل کر مجھے اسی حالت میں مرد بنا دیتا ہے۔ تو جس کا بیٹا اتنا باوقار ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا، اس کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جب بیٹا اتنا باوقار ہے تو نانا کتنا پاورفل نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ غور فرمائیں، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد غازی اسلام خطیب ایشیا حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ہاشم صاحب قبلہ اشرفی کی آمد ہونے والی، تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ آپ محبت سے درود پڑھیں تو ایک بات بتاؤں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کیا ہے ذرا غور فرمائیے۔ آپ کا دور وہ دور ہے جس دور میں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام، اکابر اولیاء کا دور، لیکن حال یہ ہے غوث اعظم کا کہ جب بھی کوئی ولی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ غلام غوث بن کے آتا ہے، غلام غوث بن کے آتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک اللہ کے ولی ہیں جنہیں دنیا حضرت محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے ان کو؟ محی الدین ابن عربی۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ محی الدین ابن عربی کیسے پیدا ہوئے تھے ذرا آپ سنیے، اور ان کا نام محی الدین کیسے پڑا؟ محی الدین ابن عربی کے والد گرامی تھے، ان کا نام علی تھا۔ علی غوث اعظم کے مرید تھے، سبحان اللہ۔ کس کے مرید تھے؟ لیکن حضرت غوث اعظم کے مرید ہونے کے باوجود بھی علی کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک دن جناب علی نے بارگاہ غوث اعظم میں عرض کیا، سرکار نسبت آپ سے ہے اور آپ کا مرید ہوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ کرم فرما دیں اور اپنی نگاہ ولایت ڈال دیں تو اس غریب کے گھر میں بھی کوئی چراغ جلانے والا ہو جائے گا۔ حضرات غوث اعظم نے لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا، نگاہ ڈالی غوث اعظم نے، لوح محفوظ وہ تختی ہے، ہر ولی دیکھتا ہے اس تختی کو،
لیکن بڑی عبارتیں جو ہیں وہ سب کی نظر میں ہیں، لیکن کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو دو بڑی سطروں کے بیچ باریک سطروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوح محفوظ میں بڑی سطروں کو تو سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن دو بڑی سطروں کے بیچ جو باریک تحریر لکھی ہوئی ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کے کرم سے میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں، مصطفیٰ کے کرم سے میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے اور آپ سر دھنیے۔ سرکار غوث اعظم سے جب کہا جناب علی نے اولاد نہیں ہے، گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، دعا فرما دیجئے تاکہ میرے گھر بھی کوئی اولاد آ جائے۔ سرکار غوث اعظم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تو جو بڑی سطریں تھیں وہاں تو نظر آیا کہ اس کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ کیا کہا؟ کوئی اولاد نہیں۔ تو آپ نے ان باریک سطروں کو بھی دیکھا جسے کوئی نہیں دیکھتا، غوث اعظم کہتے ہیں اسے میں دیکھتا ہوں۔ ان کا بھی مطالعہ کیا اور جب ان کا مطالعہ کیا غوث اعظم نے تو نظر آیا، کہتے ہیں اے علی تمہاری قسمت میں تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ غوث اعظم کہتے ہیں میری پشت میں ایک اولاد موجود ہے۔ واہ واہ غوث اعظم نے واہ واہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری پشت میں ایک اولاد موجود ہے، تم اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے جوڑ دو تاکہ میری پیٹھ میں جو میری اولاد موجود ہے میں اپنی پیٹھ سے تیری پیٹھ میں منتقل کر دوں۔ واہ واہ واہ، جوڑو بے شک، واہ۔ جوڑو اپنی پیٹھ کو تاکہ میری پیٹھ میں جو اولاد موجود ہے میں اپنی اولاد کو تیری پشت میں منتقل کر دوں۔ حضرات آپ غور فرمائیں، ادھر غوث اعظم کی پیٹھ سے جناب علی نے اپنی پیٹھ کو جوڑا اور جب پشت جڑی تو پشت جڑنے کے بعد عالم یہ ہوتا ہے غوث اعظم نے ایک نگاہ کرم کی، آپ کی وہ اولاد آپ کی صلب سے پیٹھ سے منتقل ہو کر جناب علی کی پیٹھ میں پہنچ گئی، وہاں صلب میں پہنچ گئی۔ اور جب پہنچی اب آپ گھر پہنچے، اور جب آپ گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد جناب علی نے اپنے گھر رات گزاری اپنے اہلیہ کے ساتھ۔ جب رات گزاری اہلیہ کے ساتھ 9 ماہ گزرے تو جناب علی کے گھر ایک اولاد پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مسکراتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہا سرکار جو یہاں سے آپ نے میری پیٹھ میں منتقل کیا تھا وہ تو دنیا میں آ گیا ہے، اب اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا بتاؤ کیا رکھو گے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ عبد القادر محی الدین نے عطا کیا ہے تو میں اسی کی غلامی میں دے دوں، اس کا نام بھی محی الدین ابن عربی رکھ دیا جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر حضرت محی الدین ابن عربی کو محی الدین کہا جاتا ہے، چونکہ یہ پیدا ہوئے تو سرکار غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بے شک۔ جانتے ہیں ان کی قبر پر کیا لکھا ہے؟ بحرے علوم عرفان، یعنی علوم و عرفان کے سمندر وہ ہیں محی الدین ابن عربی، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں تو کس کی دعاؤں سے؟ غوث اعظم کی دعاؤں سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ ذرا غور کریے اور ذہن میں میری بات کو نوٹ کریے۔ آپ غوث اعظم تو وہ غوث اعظم ہیں، ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں اس ہندوستان میں بھی میری غوث کا فیضان جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان تو میرے غریب نواز کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ غریب نواز کا ہے۔ لیکن قادری جتنے بھی ہیں وہ سب اس ملک کے مہمان ہیں۔ یہاں چشتی رنگ ہے، ہر طرف چشتی رنگ ہے،
चिश्ती ही चिश्तियत का रंग है, हर तरफ उसी रंग में सब मगन हैं और सब उसी रंग में मगन नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, ये चिश्ती रंग आया तो कहां से आया? चिश्ती रंग आया तो कहां से आया? किसने भेजा था? गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो मेरे गौस का फरमान क्या है। जब गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर कहा था, कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वली जिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो उस वक्त सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दिया था। हजरत गरीब नवाज उस वक्त खुरासान के पहाड़ों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। आपने भी अपनी गर्दन झुकाई और इतनी झुकाई कि आपकी पेशानी जमीन से लगने लगी। और उस वक्त गरीब नवाज ने खुरासान के पहाड़ से गौसे आजम को जवाब दिया, बल अला रासी व ऐनी, ए गौसे आजम, मेरी ये गर्दन ही नहीं कि आपके कदमों के नीचे हो, बल्कि मेरी सर और आंख भी आपके कदमों के नीचे है। मेरे सर और आंख भी कदमों के नीचे है। बल अला रासी व ऐनी, मेरे सर और आंख भी आपके कदमों के नीचे है। तभी तो आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम ने कहा था, ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरात, झुका दिया गरीब नवाज ने सर, इतना झुका कि पेशानी जमीन से लगने लगी और खुद फरमाने लगे, बल अला रासी व ऐनी, बल्कि मेरा सर और आंख भी वहां हाजिर है जहां आपके तलवे हैं। ए गौसे आजम, इसी को आला हजरत कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात फरमाएं और गौर करें इस बात पर, मेरे गौस की शान देखिए, मेरे गौस का अंदाज देखिए। आप फरमाते हैं, बोलो क्या कहते हो? तो हजरत गरीब नवाज ने जब कहा, मेरे सर और आंख भी आपके कदमों में हाजिर है, गौसे आजम फरमाते हैं, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने हमारी बारगाह में आजिजी करने में, फरोतनी करने में इतनी आजिजी किया है, इतनी आजिजी किया है कि आज गौसे आजम खुश हैं और गौसे आजम बगदाद के मिंबर से ऐलान कर रहे हैं, जाओ गरीब नवाज, इसी आजिजी की बुनियाद पर हम तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा रहे हैं। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आज जो गरीब नवाज अताए रसूल बनकर आए, मुस्तफा जाने रहमत के करम से नबी की अता बन करके आए, फैजुल नबी बन करके आए, आले रसूल बन करके आए, ज़हरा बुतूल की आल बन करके आए, इमाम हसन के बेटे बन करके आए, तो ये किसी ने नहीं भेजा, भेजने वाला तो मदीने का मुस्तफा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बगदाद का गौसे आजम है, भेज मुस्तफा रहे हैं, इशारा गौसे आजम फरमा रहे हैं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। गौर फरमाएं और ज़हनो दिमाग में उतारें कि आज जो गरीब नवाज हिंदुस्तान के दूल्हा बने हैं, गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह बने हैं, तो ये किसी और का फैजान नहीं, ये मेरे गौस का फैजान है, मेरे गौस का फैजान है, भेजा है और कयामत तक ये हिंदुस्तान के बादशाह बन करके रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए आप, यहाँ बहुत से औलिया इकराम, आपको मालूम है सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले भी यहाँ औलिया इकराम तशरीफ लाए। आप कहेंगे कौन है, तो मैं कहूंगा चलो बहराइच चलते हैं। जब बहराइच शरीफ पहुंचेंगे तो वहां एक बुजुर्ग नजर आएंगे जिन्हें दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी कहती है। किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, 19 साल की उम्र में आपने जामे शहादत नोश फरमाया। आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है, कल कभी हिंदुस्तान में हो रहा था।
اسی کفر و شرک و الہاد کو مٹانے کے لیے یہ محمود غزنوی کا بھانجا جسے دنیا سید سالار مسعود غازی کہتی ہے، آیا تھا محمود غزنوی کا بھانجا لشکر اسلام لے کر کے، جس نے ہندوستان کی سرزمین پر کفر و الہاد کو مٹایا تھا اور مٹانے کے بعد کلمہ اسلام کو پڑھایا تھا اور اسلام کے پرچم کو بہرائچ کی سرزمین پر بلند فرمایا۔ جانتے ہو کب آئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کب آئی تھی؟ غریب نواز سے تقریباً 250 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے ہے؟ 250 سال پہلے۔ اس وقت غریب نواز پیدا بھی نہیں ہوئی جب آپ یہاں تشریف لے آئے تھے۔ آج بھی جانتے ہیں الحمدللہ اس سید سالار مسعود غازی کا فیضان جاری ہے ہندوستان میں۔ ایسا فیضان کہ جس مرض کو دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہ صحیح کر سکے، وہ مرض آج بھی سید سالار مسعود غازی کے مزار سے صحیح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا مرض ہے؟ میں کہوں گا اگر کسی کے جسم پر کوڑ ہو جائے، کوئی آدمی کوڑھی ہو جائے، کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں کہ کوڑھی کو صحیح کر دو۔ بولو ہے کوئی ڈاکٹر؟ میں نے آج تک کوئی ڈاکٹر ہندوستان میں نہیں دیکھا، بیرون ملک بھی کوئی نہیں پایا کہ کوڑ ہو گیا ہو اسے صحیح کر دیا۔ لیکن آج بھی جب عرس کا موقع آتا ہے سید سالار مسعود غازی کے، اور اس وقت مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے اور پانی مزار کا بہ کر کے ایک چھوٹا سا گڑھا ہے پیچھے، وہاں جاتا ہے تو وہاں کوڑھی اسی کیچڑ میں لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ متعین ہے کہ ہر سال صحیح ہوں گے تو 5 کوڑھی ہی صحیح ہوں گے۔ اب وہ کون صحیح ہوگا یہ میرے بہرائچ کا دولہا جانتا ہے، یا رسول خدا جانتے ہیں، یا تو پھر اللہ جانتا ہے۔ سب لوٹتے ہیں، بڑے بڑے کوڑھی لوٹتے ہیں، لیکن 5 صحیح ہوتے ہیں۔ چلیے رجسٹر میں آج بھی ان کے نام لکھے جاتے ہیں جتنے صحیح ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا عارضہ ہو چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں بھی فیضان حضرت محبوب ہو اور وہ فیضان حاصل کر لے، اور اسے بھی اللہ ان کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ تو بڑے بڑے اولیاء آئے، لیکن آپ ذرا غور کریں 200 سال پہلے آئے، لیکن غریب نواز کی شان ہی کچھ اور ہے، غریب نواز کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ آئے تو 250 سال کے بعد سید سالار مسعود غازی کے حضرت غریب نواز، لیکن دیکھو بعد میں آئے ضرور، لیکن رسول اللہ کا کرم دیکھیے، غوث اعظم کا فیضان دیکھیے کہ آئے بعد میں ہیں لیکن سارے ہندوستان کے سلطان بن کر کے تشریف لائے۔ یہ فیضان ہے میرے غوث اعظم کا۔ حضرات آپ ملاحظہ فرمائیں اور ذہن و دماغ میں اتاریں۔ دیکھیے ہمارے سارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ کے غازی اسلام کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں اللہم صلی کونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غور سے سنیے گا میری بات، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن اللہ سے ڈرنے سے صرف کام نہیں چلے گا بلکہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ ہو جاؤ تو یہاں بھی محفوظ رہو گے اور آخرت میں بھی محفوظ رہو گے۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور میرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو۔ آخر وجہ کیا ہے؟
ان کا ساتھ دینے کی وجہ کیوں ہے؟ اور وہ بھی اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی 71 سے 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 71 سے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یعنی مسلمان کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے تو اس میں کون ایسا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اٹھا کر کے حدیث دیکھو، سرکار فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں، گویا نبی کی جو سنت کو اپنائے، نبی کے طور و طریقے پر چلے تو نبی کے طور و طریقے پر چلنے کو سنت کہتے ہیں، اور جو اس کو اپنا لے اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ واہ بے شک، نبی کے طور و طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور جو اسے اپنا لے اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ اور سرکار نے ایک جملہ آخر میں اور فرمایا انا کے بعد سرکار فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، اور یعنی جس پر میرے صحابہ ہیں، یعنی میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت حق پر ہے۔ تو نبی کے طور و طریقے کو اپنانے والے کو کیا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کے طور و طریقے کو اپنانے کو، چونکہ وہ ایک آدمی کا نام صحابہ نہیں ہے، پوری جماعت کا نام صحابہ ہے، اسی لیے صحابہ کے طور طریقے کو اپنانے والے کو والجماعت کہتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ اپنایا تو اہل سنت بنے، صحابہ کا طریقہ اپنایا تو ہم اہل سنت والجماعت بن گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بن گئے؟ اہل سنت والجماعت بن گئے۔ گویا میرے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے کو اپنائے اسے اہل سنت کہتے ہیں، جو صحابہ کے طریقے کو اپنائے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب وہ تو وہابی الگ فرقہ، بولو ہے کہ نہیں؟ دیوبندی الگ فرقہ، بولو اہل حدیث الگ فرقہ، قادیانی الگ فرقہ، شیعہ الگ فرقہ، مرزائی الگ فرقہ، مودودی الگ فرقہ۔ میں اگر فرقے گنانے لگوں تو آپ کو بتا رہا ہوں گناتا رہ جاؤں گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، فرقوں کی لسٹ نہیں ختم ہوگی۔ لیکن ایک فرقہ دوسرے فرقے کی شاخ ہے، جب ان کو میں ملانے لگوں گا تو 72 سے 73 ہی ملیں گے، اس کے علاوہ نہیں ملیں گے۔ تو صحابہ سے جب سب صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ حق پر کون ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت حق پر ہوں گے۔ تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا باقی کا کیا حال ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں باقی سب جہنمی ہوں گے۔ باقی کیا ہوں گے؟ سب جہنمی ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے۔ تو گویا اہل سنت والجماعت کے علاوہ مسلمان کا اسٹیکر لگا کر آنے والے بہت لوگ ہیں، مسلمانوں کا اسٹیکر بہت لوگ لگائے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان، دادا مسلمان، ابا مسلمان، نانا مسلمان، پردادا مسلمان، پھلانے مسلمان، دھماکے مسلمان۔ سن لو، صرف مسلمان کا لیبل لگا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم نے دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ بھی دیکھیں گے تیرے اندر نبی کا طور و طریقہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تیرے اندر صحابہ کا طور و طریقہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو تو اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر یہ طریقے نہیں ہیں، اپنی منمانی ہو رہی ہے، تو پھر تو اہل سنت نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے۔ حضرات غور فرمائیے اور ذہن و دماغ میں اتریے۔ آپ بتائیے اب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا دنیا میں؟ میرے آقا نبی آخر الزمان، نبی پر رسالت اور نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آیا۔
آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سن لیجئے، جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، میرے نبی کے بعد بھی کسی پیغمبر کو آنا ممکن سمجھے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بعد محمد الرسول اللہ کے کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتم پیغمبری پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں ہم کتاب دکھا سکتے ہیں، ہم یوں ہی نہیں بولتے، جو بولتے دلیل کی روشنی میں بولتے۔ خاتم پیغمبری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سن لیجئے، نبی کو آخری نبی جو نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو اتنے اسٹیکر لگانے والے جو مسلمان کا اسٹیکر لگا کر کے ٹہل رہے ہیں، میرے بھائی چاہے جتنے اسٹیکر لگا کر کے ٹہلے، جب تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان میں نہیں پایا جائے گا وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سنیے، جب میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس امت کی رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ پہلے انبیاء کرام آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پھر میرے سرکار، سب ایک دوسرے کی رہبری کے لیے آتے رہے، لیکن اب میرے سرکار کے بعد تو کوئی آئے گا نہیں۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو چنے گا، جن چنیدہ لوگوں کو صحابہ کہا جائے گا، جن چنیدہ لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جائے گا، جن چنیدہ لوگوں کو علماء ربانیین کہا جائے گا، یہی میری امت کی ہدایت فرمائیں گے، یہی میری امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یعنی انبیاء تو اب نہیں آئیں گے، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے صحابہ نظر آئیں گے، صحابہ کے بعد اولیاء نظر آئیں گے، اولیاء کے ساتھ علماء ربانیین نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں، جو باعمل عالم ہے اسے علماء ربانی کہا جاتا ہے، علماء ربانیین جو ہے دین کی ہدایت کر رہے ہیں، اولیاء کاملین دین کی ہدایت کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت دین کی ہدایت کر رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن نشی فرما لیجئے اور ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ حضرات قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی اللہ والے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کہا جا، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جانتے ہو سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سنیے، بہت اہم روایت ہے یہ، حضرت امام راضی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے موٹے مولانا کا نام نہیں ہے، ہاں بہت بڑے مولانا، کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھا۔ کیا لکھا؟ علامہ راضی نے۔ ان کی قرآن کی تفسیر آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ امام راضی کہ جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان انسانی شکل میں امام راضی کے پاس آ گیا، اور جب شیطان انسانی شکل میں امام راضی کے پاس آیا تو امام راضی کے پاس آنے کے بعد شیطان نے کہا، اے راضی، تم نے زندگی بھر مناظرہ کیا ہے، زندگی بھر مناظرہ کیے ہو اور کہے ہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بتاؤ اللہ کے ایک ہونے پر تم کتنی دلیل دے سکتے ہو؟ امام راضی نے ایک دلیل دیا، دو دلیل دیا، تین دلیل دیا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ 360 دلیلیں دیا۔ اتنا علم ہے، 360۔ لیکن وہ بھی جو حاضر تھا سوال کرنے والا کوئی چھوٹا موٹا مولانا نہیں تھا۔ یاد رکھنا، ہر مولانا کو دیکھ کے بہک نہ جایا کرو، مولانا میں فرق ہوتا ہے۔
سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ امام راضی بھی مولانا تھے اور وہ ابلیس بھی مولانا تھا. امام راضی تو ہم انسانوں کو پڑھاتے تھے اور یہ ابلیس سبا جانتے کس کو پڑھاتا تھا؟ فرشتوں کو. ٹھیک ہے؟ معلم الملکوت کا خطاب ملا تھا اس کو. کون سا خطاب ملا تھا؟ معلم الملکوت کا، یعنی فرشتوں کا معلم، فرشتوں کا استاد، ان کو سکھانے والا، ان کو پڑھانے والا. وہ حاضر ہے امام راضی کے پاس اور کہہ رہا بتاؤ کتنی دلیل دے سکتے ہو اللہ کے ایک ہونے پر؟ امام راضی نے 360 دلیل دی اور جب 360 دلیل دے دیا تو وہ چونکہ مولانا تھا اس نے ساری دلیلیں کاٹ ڈالی. 1 2 3 کاٹتا چلا جاتا اور جب ساری دلیلیں کٹ گئی تو کہا اب بتاؤ اور کوئی دلیل ہے؟ دیکھ سکتے ہو. اب ظاہر سی بات ہے امام راضی کا علم لاجواب ہو گیا. جواب دے گیا امام راضی کا علم، اور جب جواب دے گیا امام راضی کا علم تو اب آپ پریشان ہوئے. تو جانتے ہو کس کو پکارا؟ وہی جو قرآن کی آیت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک سچے کو پکارا، اپنے پیر و مرشد کو پکارا، حضرت نجم الدین کبریٰ کو پکارا اور کہا یا مرشد المدد، یا پیر المدد، اے نجم الدین کبریٰ المدد، اے اللہ کے فرمان کے مطابق سچوں کی جماعت میں رہنے والے نجم الدین کبریٰ المدد المدد. جیسے ہی کہا المدد تو آپ کے پیر و مرشد دور و دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ نے وہیں سے اشارہ کیا راضی گھبرانا نہیں، اگر دامن پھکڑا ہے تو کیا ہوا؟ ہم دور رہیں یا قریب رہیں اپنے مرید کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں، اپنے مرید کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ چاہے وہ جہاں رہتے ہوں لیکن اپنے مریدوں کی مدد ضرور فرما دیا کرتے ہیں. کہا راضی گھبراؤ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد حضور غازی اسلام، آمد حضور غازی اسلام.